وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين محبوب رب المغربين والمشرقين والقائل بحديث الثقلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات اللہ نے گرامی پیغمبر اکرم نے امام حسین علیہ السلام کا جتنا تعارف کرایا ہے خاندان اہل بیت میں اتنا تعارف کسی کا نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ بھی واضح ہے کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت تھی کہ بچپنگی سے وعدہ تھا کہ دین کو ہم بچائیں. عالم انوار میں بھی وعدہ کر کے آئے تھے اور رسول کی آغوش میں بھی وعدہ کیا. چنانچہ یہ حدیث جو ارشاد فرمائی کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک حسین چراغ ہدایت ہے اور سفینہ نجات ہیں، یعنی کشتی نجات ہیں. کہنے کا مقصد ہے کہ حسین چراغ ہدایت ہے. اب مثال اس کی سمجھے کیسے حسین کو ہم چراغ ہدایت، جس طرح سے ایک ایسا کمرہ کہ جہاں اندھیرا ہو وہاں ایک آپ چراغ روشن کر دیجئے، آپ شمع لگا دیجئے، تو اب تک جو اندھیرا تھا تو اس میں کوئی چیز اس کمرے کی نہیں دکھ رہی تھی، لیکن جیسے ہی ہم نے چراغ کو روشن کیا ویسے ہی پورا کمرہ روشن ہو گیا. اب کمرے کی ہر چیز روشن، چھت بھی روشن ہے، پنکھا بھی لگا ہے وہ بھی روشن ہے، گھڑی بھی اگر لگی ہے تو وہ بھی روشن ہے، ہر چیز دکھ رہی ہے کیونکہ ہم نے چراغ جلا دیا. اندھیرا تھا، چراغ جل گیا تو وہ اندھیرا ختم ہو گیا، اجالا ہو گیا. تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو فرمایا ان الحسین مصباح الہدی، حسین چراغ ہدایت ہے، تو ظاہر ہے کہ حسین چراغ ہدایت ایک فرد کے لیے نہیں، ایک چند لوگوں کے لیے نہیں، ایک گھر کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، بلکہ کائنات. تو جب کائنات کے لیے حسین چراغ ہدایت ہیں تو اب آپ دیکھیے کہ یہ حسین کی روشنی کہاں کہاں پہنچ رہی ہے. آسٹریلیا میں حسین کا ماتم، لیبیا میں حسین کا ماتم، افریقہ میں حسین کا ماتم، نیپال میں حسین کا ماتم، پوری دنیا میں یا حسین ہو رہا ہے چونکہ حسین چراغ ہدایت ہے. صلوات حسین چراغ ہدایت ہے. اب آپ دیکھیے کہ
ایک شعر جو جوش ملیہ آبادی نے کہا تھا سن 1918 میں کہا تھا، 102 برس پہلے، 102 برس ہو گئے اس شعر کو کہے ہوئے، جوش ملیہ آبادی کا ہے 1918 میں، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہے نا؟ اب اس پہ آپ غور کیجئے کہ آج 102 برس ہو گئے، جس وقت یہ شعر کہا تھا اس کا مطلب اس وقت ہر قوم نہیں پکار رہی تھی، تبھی تو کہا 102 برس پہلے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، یعنی اس کا مطلب اس وقت انسان بیدار بھی نہیں ہوا تھا، اور جب بیدار نہیں ہوا تھا تو پھر ہر قوم پکارتی کیسے؟ تو اب 102 برس کے بعد اس شعر کا اثر نظر آ رہا ہے، اس شعر کا اثر نظر آ رہا ہے کہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پکار حسین کی نہ ہو، چاہے وہ اس بستی میں اگر کوئی شیعہ نہیں رہتا، ہندو رہتا ہے تو وہاں وہ ہندو یا حسین کرتا ہے، جس قریے میں کوئی مسلمان نہیں رہتا وہاں سکھ رہتا ہے تو سکھ یا حسین کرتا ہے، کہیں عیسائی یا حسین کرتے ہیں، کہیں یہودی یا حسین کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک ابھی کا واقعہ ہے چند روز پہلے کا، لندن میں پاکستان کے کچھ لڑکے ایک اپارٹمنٹ میں رہتے تھے، فلیٹ، ظاہر ہے کہ فلیٹ پہ کئی فلیٹ ہوتے ہیں، تو برابر میں جو فلیٹ میں ایک انگریزن رہتی تھی، اچھا جب ایام ازاں آتے تھے تو وہ بچے نوحے پڑھتے تھے بہت دھیمی آواز میں کہ کسی کو محسوس نہ ہو، کہ اپارٹمنٹ میں لوگوں کو اذیت نہ ہو، دوسرے جو فلیٹ میں رہتے ہیں ان کو اذیت نہ ہو۔ کئی دن سے یہی مسلسل نوحے پہلی محرم سے پڑھ رہے تھے، 4 یا 5 محرم کو ایک انگریزن آئی، سب کو واک کیا، بیل بجائی تو دیکھا وہ لڑکے نکلے ہیں، لڑکے ڈر گئے کہ کہیں یہ شکایت کرنے تو نہیں آئی ہے، یہ ہماری آواز پہنچ رہی ہو، تو اس لیے تو اس نے فوراً آ کے یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ یہ جو تم لوگ گنگناتے ہو یہ کیا ہے؟ تو اس کو تو نہیں معلوم کہ یہ نوحہ ہے یا ماتم ہے کیا ہے، کہ یہ جو گنگناتے ہو تو یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ ہم یہ امام حسین کا ماتم کرتے ہیں۔ کہا اصل میں ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم بہت بے چین رہتے تھے پہلے، لیکن جب سے تم لوگوں نے یہ شروع کیا ہے گنگنانا اس وقت سے ہماری بے چینی دور ہو گئی، ہمیں بڑا سکون ملنے لگا، ہمیں بڑا سکون ملنے لگا۔ تو اس کے بعد پھر وہ چلی گئی، چند دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، ہاسپٹل گئی، جب وقت آخر تھا تو اس نے وصیت کی، اس نے ڈاکٹر کو بلایا، اس نے کہا کہ اب تو ہم مر جائیں گے اور ہمارے جنازے کو چرچ میں رکھا جائے گا، تو ہم تم لوگوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پڑوسی ہیں بچے پاکستان کے، وہ جو گاتے ہیں یا وہ گنگناتے ہیں تو ان سے کہہ دینا کہ وہ چرچ آئیں اور ہماری میت کے سرانے آ کے وہ وہی گائیں جو وہ گاتے تھے اپنے کمرے میں، اپنے فلیٹ میں۔ تو اب عزیزان گرامی وہ لوگ آئے، ان لوگوں کو بلایا گیا، وہ لوگ چرچ پہنچے، اب یہ دیکھیے کہ چرچ میں ماتم حسین ہو رہا ہے، صدائے حسین بلند ہو رہی ہے چرچ میں، وہاں میت کے سرانے انہوں نے آ کے نوحہ پڑھا، چونکہ اس کی وصیت تھی کہ ہماری روح کو بھی سکون اسی سے ملے گا، جب جسم کو سکون اسی سے ملتا تھا یا حسین سے، تو ہماری روح کو بھی سکون مل سکتا ہے، تو اسی یا حسین سے مل سکتا ہے، اسی ماتم حسین سے مل سکتا ہے، اسی نوحے سے مل سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اب آئیے حسین سفینہ نجات، حسین کشتی نجات ہے، اب حسین کو فرما تو دیا کشتی نجات، اور پھر دوسری طرف ارشاد فرمایا پیغمبر نے مثل اہل بیتی کا مثل، یہ بھی فرمایا کہ اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی تھی ہے، جو بھی اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، اور جس نے بھی اس کی مخالفت کی وہ غرق ہو گیا اور گمراہ ہو گیا۔ تو یہ ایک مثال تو اہل بیت کی مثال کشتی نوح سے دی۔ حسین کو کشتی نجات کہا، رسول نے حسین کو اہل بیت کو کشتی کہا مثل جناب نوح کی کشتی کے، اور صرف حسین کے لیے سفینہ نجات
کشتی نجات ہیں حسین. جب کشتی نجات ہیں تو ظاہر ہے کہ اب ہم نوح اہل بیت میں ہی شامل ہیں. اب ہم کشتی نوح کو دیکھیں کہ کشتی نوح میں کیا ہوا. کشتی نوح میں پیغمبر نوح نے انہی افراد کو سوار کیا جو حسب کے اعتبار سے بھی صحیح تھے اور نسب کے اعتبار سے بھی صحیح تھے. حسبی اعتبار سے بھی صحیح تھے, نسبی اعتبار سے بھی نسلاً بھی صحیح تھے, اور حسب یعنی شرافت کے اعتبار سے بھی صحیح تھے. چنانچہ نسبی اعتبار سے جناب نوح کی بیوی صحیح تھی ورنہ اب نہیں ہو سکتا تھا, لیکن حسبی اعتبار سے جناب نوح کی بیوی صحیح نہیں تھی, اس لیے کہ ہمیشہ معترض رہتی تھی جناب نوح پر. جناب نوح کا بیٹا کنعان نسلی اعتبار سے تو نسب صحیح تھا, اس کا نوح کا بیٹا تھا, لیکن چونکہ اعتراضات کرتا تھا اور نقص نکالتا تھا پیغمبر نوح کے کردار کے اوپر, الفاظ بولتا تھا, لہذا حسب کے اعتبار سے وہ صحیح نہیں تھا. تو جو لوگ حسب کے اعتبار سے بھی صحیح تھے اور نسب کے اعتبار سے بھی صحیح تھے, انہی کو سوار کیا, وہی نجات پا سکے, وہی نجات پائے. اب ہم یہ دیکھیں کہ جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کشتی نوح کی مثال اہل بیت سے دی, اب حسین کے لیے کہا کہ حسین کشتی نجات ہے, یعنی جو بھی اس کشتی پہ آ گیا اسے نجات مل گئی. تو وہ تو قرآن کی کشتی ہے جو کشتی نوح ہے. اب ہم دنیا میں تلاشیں کہ کشتی نوح کہیں مل جائے, اور ظاہر ہے کہ جب کشتی ہے تو اس کو نجات کی کشتی ہے, تو نجات تک کا جو انتظام ہے وہ قیامت تک کا ہے. تو ہم وہ تو کشتی ختم ہو گئی, قرآن کی جو کشتی تھی نوح کی وہ ختم ہو گئی, جتنے بیٹھے تھے وہ بچ گئے, پھر آگے نسل چلی. لیکن یہ کشتی یہ نجات جو ہے, ہر آدمی نجات کا خواہ ہے, قیامت تک نجات چاہیے ہے اس کو, قیامت تک نجات ہوتی رہے گی. تو ظاہر ہے کہ وہ کون ہو تو کہاں ملے وہ کشتی. تو ہم نے مسجدوں میں جا کے ٹٹولا, ہم نے محرابوں میں جا کے دیکھا, ہم نے خانہ کعبہ میں جا کے دیکھا, ہم نے ایسے ایسے مقامات دیکھے جہاں مذہبی پروگرام ہوتے تھے. ہمیں کشتی نجات حسین کہیں نظر نہ آئی, لیکن ہم ایک چھوٹے سے گھر میں آئے کہ جہاں ایک ذاکر تھا, ایک فرش عزا تھی, چند مومنین بیٹھے تھے. تو ہم نے سمجھ لیا کہ بس کشتی نجات حسین یہی ہے مجلس حسین. صلوات پڑھیں. لبیک یا حسین, 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 نعرہ حیدری, نعرہ صلوات. تو مجلس حسین کشتی نجات حسین, مجلس حسین کشتی نجات بے حسین. شک. تو جو بھی یہاں آ گیا اس کی نجات یقینی. اچھا ظاہر ہے کہ نوح کی کشتی حسب اور نسب کے اعتبار سے, اب آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ فرش عزا پہ نہیں بیٹھتے آتے. اب ہم تو ڈائریکٹ نہیں کچھ کہہ سکتے, لیکن ایک ہم بات کہیں گے, آپ کی خدمت میں عرض کریں گے ضرور. کچھ تو وجوہات ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی نہیں بیٹھ پاتا, لیکن کچھ لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور نہیں بیٹھتے. کچھ لوگ بیٹھ سکتے ہیں لیکن نہیں بیٹھتے, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ مجبور ہوتے ہیں جو بیچارے نہیں بیٹھ پاتے. تو لیکن جب یہ کشتی نجات ہو گئی, اور نوح کی کشتی کی بھی میں نے مثال دے دی, تو جناب نوح نے حسب اور نسب کے اعتبار سے جو صحیح تھے انہی کو سوار کیا. اچھا ابھی محرم ختم ہوگا تو بہت سے لوگ اپنی بچیوں کی شادیوں کے لیے, بیٹوں کی شادیوں کے لیے, بیٹیوں کی شادیوں کے لیے پیغام لے کے جائیں گے. بات چیت ہوگی تو اس کے بعد پھر ایک ہوتا ہے دیگر اس میں دریافت کرنے کا کہ بھئی لڑکا, ہم اپنی بیٹی دے رہے ہیں تو لڑکا کیسا ہے, یا بیٹی کے لیے ہم جو ہے وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں بیٹے کے لیے تو بہو کیسی ہوگی. تو اب ہم محلے میں جا کے پوچھتے ہیں, پڑوس میں جا کے پوچھتے ہیں, اگر اس کی کوئی رشتے دار کہیں, یا پھر لڑکا ہے تو ہم اس کے دفتر جاتے ہیں, اس کے آفس جاتے ہیں, جہاں وہ کام کرتا ہے وہاں جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے معاملہ اس کا. تو اب عزیزان گرامی, اصل تو مین جو چیز ہوتی ہے اس کا حسب بھی معلوم کرنا ہوتا ہے, اس کا نسب بھی معلوم کرتا ہے, کہ ایسا نہ ہو کہ نسب کا خراب ہو, یا اگر نسب کا صحیح ہے تو حسب کا خراب ہو.
दोनों होना चाहिए, तभी आपको रिश्ता देना चाहिए। वही रिश्ता आपका बच्चे का कफो करार पाएगा, चाहे बेटी हो चाहे बेटा, यानी हसब भी सही हो और नसब भी सही हो। तो अब हमने आपको एक फार्मूला दे दिया कि अब जाहिर है कि कश्ती नूह में उन्हीं को निजात मिली जिनका हसब भी सही था और नसब भी सही था। तो अब आप अगर रिश्ते के लिए जाएं और दरियाफ्त करने की बात आए तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मजलिस हुसैन में आके देख लीजिएगा कि वो मजलिस हुसैन में बैठा है तो समझ लीजिएगा उसका हसब भी सही है, उसका नसब भी सही है। सलावत पढ़े बर क्या खूबसूरत आपकी, वाह। वो हसब के एतबार से भी सही है और नसब के एतबार से भी सही है। तो अजीजों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तारुफ जितना पैगम्बर अकरम ने कराया है उतना किसी भी फर्द अहले बैत का तारुफ नहीं कराया। अजीजों, इमाम हुसैन क्यों ऐसा है? जाहिर है कि इमाम हुसैन ने अल्लाह की तौहीद बचाई और बचाना थी। अल्लाह की तौहीद, रसूल की रिसालत, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमाम हुसैन आए और आपने अपनी शहादत पेश कर। पूरी कायनात में जो इस्लाम फैल चुका था 1,24,000 अंबिया के जरिए, उन सारी चीजों को बचाना था हुसैन, उन सारी चीजों को बचाना था। अब जाहिर है कि वो तमाम चीजें अब लोग कह देते हैं कि नमाज के लिए जान दी हुसैन, ये तौहीन है इमाम हुसैन। सिर्फ नमाज के लिए नहीं, दीन के लिए। उस दीन में नमाज भी है, रोजा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, कुरान भी है, काबा भी है, एहतराम वालिदैन भी है, यतीम के सर पे दस्ते शफकत फेरना भी है, सब कुछ है, पूरा दीन बचाया। अब मैं आपसे एक सवाल करूं कि ये बताइए कि दीन की तारीफ क्या है? दीन की डिफिनेशन, दीन की हिंदी में कहते परिभाषा, दीन की परिभाषा क्या है? अब आप गए उलमा के पास, उनसे दरियाफ्त किया कि दीन क्या है, दीन क्या है। तो अब किसी ने कहा नमाज दीन है, किसी ने कहा रोज़ा दीन है, किसी ने कहा हज दीन है, किसी ने कहा काबे का तवाफ दीन है, किसी ने कहा काबे की ज़ियारत, किसी ने कहा कुरान की तिलावत। ये सारी चीज़ें दीन तो हैं, मगर तारीफ एक सेंटेंस में होना चाहिए। कोई भी इल्म की तारीफ जो होती है किसी भी, एक सेंटेंस में पूरा मतलब किताब का समझ में आ जाता है। जो टाइटल होता है किताब का, उससे पता चल जाता है कि इस पूरी किताब में क्या है। तो वो एक सतर का बहुत से और होना चाहिए या चंद अल्फाज का होना चाहिए। अब आपने कहा नमाज दीन की तारीफ है, रोजा दीन की, तो ये सब इकट्ठा हो गया। एक ऐसी चीज कहिए कि जो जामे हो, जो सारी चीजों को घेरे हुए हो। ये सारी चीजें दीन में हैं, खुद दीन नहीं है। यानी अगर आप यूं देखें तो दीन की तरफ कि नमाज दीन है, रोजा दीन है, हज दीन है, एक मुकम्मल तारीफ होना चाहिए जो एक सेंटेंस में हो। तो अब हमने उलमा से तो पूछा, लेकिन उलमा बता नहीं पाए, तो हम चले गए अजमेर। अजमेर में हमने जाके वहाँ जो देखा तो वहाँ एक शेर लिखा हुआ है, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदार नदाद दस दर दस्ते यजीद हक्का के अस्त हुसैन। सल्लल्लाहु अलैहि जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद। अब आपने देखा, अब यहाँ पे जो दूसरा मिसरा है, तीन अस्त हुसैन। जो तारीफ हमने कहा था कि दीन की तारीफ कहीं हमें नहीं मिली, उलमा ने नहीं बताई, लेकिन एक फकीर मंश ने, सूफी ने कहा तीन अस्त हुसैन, यानी दीन हुसैन ही दीन है, हुसैन ही दीन है। इसका मतलब दीन की तारीफ हुसैन। तारीफ के तौर पे अगर पूछेगा परिभाषा क्या है दीन की, हुसैन। अब हम यहाँ पर आपकी खिदमत में करना चाहें, सन 61 हिजरी से पहले दीन का नाम कुछ भी कह लो, कुछ भी रख दिया जाए, दीन को कुछ भी कह दिया जाए, लेकिन सन 61 हिजरी के बाद दीन का नाम हुसैन है और हुसैन का नाम दीन है। या अली, सलावत पढ़े बर
63 ہجری کے بعد بات ہو آپ حسین کہیے تو دین دین کا سمجھ میں آئے گا، اور دین کہیے تو حسین سمجھ میں آئیں گے۔ اسی طرح سے دو لفظ اور ہیں، ایک لفظ احسان اور ایک ہے لفظ وفا۔ اس طرح سے دین مخصوص ہو گیا حسین کے لیے۔ لفظ وفا، لفظ وفا، لفظ وفا کہیے عباس، یعنی عباس کہیے تو اب وفا۔ اس طرح سے احسان، احسان کا لفظ ابو طالب کہیے یا احسان کہیے۔ یہ تین لفظ ایسے ہیں، لفظ احسان، لفظ دین، لفظ وفا، یہ مخصوص ہو گئے۔ میں آپ سے قسم کھا کے امام باڑے کے سامنے کہتا ہوں کہ اگر یہ تین کردار نہ ہوتے تو ان تین لفظوں کے ڈکشنری میں معنی نہ ہوتے۔ ڈکشنری میں آپ ڈھونڈتے رہتے، وفا کا معنی آپ کو نہ ملتا اگر عباس کی وفا نہ ہوتی، آپ کو دین کے معنی نہ ملتے اگر حسین کی قربانی نہ ہوتی، آپ کو احسان کے معنی نہ ہوتے اگر ابو طالب کی خدمات نہ ہوتی۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ اب بات یہاں تک آ گئی ہے تو ایک بات میں ایک مثال کے طور پہ دے دوں تاکہ آپ محسوس بھی ہوں کہ آج کل تو زیارتیں بند ہیں، لیکن یہ کہ انشاءاللہ کھلیں گی اور ہم سب انشاءاللہ پھر زیارتوں پہ جائیں گے۔ اربعین میں 6 کروڑ کا مجمع ہوتا تھا، نہ جانے کس کی نظر لگ گئی کیا ہو گیا، لیکن ہمیں یقین ہے کہ پھر ویسے ہی ہوگا جیسے پہلے بھی نہیں ہوتا تھا، پہلے نہیں ہو رہا تھا، یہ بعد میں ہوا، کئی سالوں سے ہو رہا تھا، تو ایسے ہی پھر ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ امام حسین کا معاملہ ہے یہ کبھی رکتا نہیں اور اس میں کوئی کبھی کبھی ہو نہیں پاتی، حالات کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے۔ اور یہ حالات کیا ہو سکتا ہے، ہماری خود کمزوریاں ہوں، ہمارے خود گناہ ہوں کہ جن کی ہمیں سزا مل رہی ہے کہ ہم مجلس نہیں کر پا رہے ہیں، پرچیزہ پہ بیٹھ نہیں پا رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے۔ خیر، تو اب میں یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ زیارت پہ ہم جاتے ہیں تو ہم نے ٹکٹ لیا، اموسی ایئرپورٹ پہ ہم آئے۔ اب اموسی ایئرپورٹ کے اوپر ہمیں پیاس لگ رہی ہے، پانی چاہیے، تو ہم نے اردو زبان میں کہہ دیں گے تو یہ پانی، تو وہ بتا دے گا، وہ سامنے دیکھیے واٹر کولر لگا ہوا ہے، جائیے ڈسپوزل گلاسز رکھے ہیں، وہاں جا کے آپ پانی پیجیے، کیونکہ آپ نے اردو زبان میں کہا ہو، یہاں اردو ہی ہے جو ہندی زبان میں، تو آپ کو پانی مل گیا۔ ہندی میں بھی پانی کہتے ہیں، اردو میں بھی پانی کہتے ہیں۔ اب یہاں سے فلائٹ آپ کی، اب انسان تھک جاتا ہے سامان اٹھاتے اٹھاتے، تو اب وہاں آپ کو پیاس لگی، تو اب آپ کہہ رہے پانی پانی، کوئی پانی دینے والا نہیں، کیونکہ وہاں کی زبان عربی ہے، وہاں پانی کو ماں کہتے ہیں۔ جب ماں کہتے ہیں تو جب تک ماں نہیں کہیں گے آپ، یعنی اعتن الماء، جب تک آپ وہ نہیں کہیں گے جب تک آپ کو کوئی پانی نہیں دے گا، تو جب آپ لفظ ماں کا استعمال کریں گے تو آپ کو پانی ملے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا اعتن الماء، لوگوں نے بتا دیا کہ یہ کہو تو تمہیں پتا چلے گا کہ کہاں پانی ہے، تو وہاں پہ پانی مل گیا۔ اب وہاں کی ساری زیارتیں ہم نے مکمل کر لی، نجف سے ہم کربلا آئے، پھر سامرا گئے، عراق گئے، کوفہ گئے، قازمین گئے، ساری زیارتیں جب مکمل ہو گئیں تو پھر آئے ایئرپورٹ، نجف ایئرپورٹ، وہاں سے پھر ہمیں جانا ہے تہران ایئرپورٹ۔ جب تہران ایئرپورٹ پہ ہم جب پہنچے تو وہاں پہ بھی تھکے ہوئے تھے، وہاں پہ بھی پانی، ہم نے اب کہا پانی چاہیے تو پانی کو بھی کوئی نہیں سنے گا، اگر وہاں عربی استعمال کریں آپ، کیونکہ وہاں کی لینگویج ہے فارسی، تو وہاں اگر آپ کہیں گے ہمیں ماں اعتن الماء پانی چاہیے ہے، تو یعنی عربی میں کہیں تو بھی کوئی نہیں سنے گا، تو وہاں کی زبان ہے پانی آب، آب مانے ہوتا ہے پانی، آب بدی، جب لفظ آب آپ کہیں گے تب آپ کو پانی ملے گا۔ تو دیکھیے تینوں جگہ پانی کا ٹیسٹ تو ایک ہی تھا، اموسی میں بھی وہی ٹیسٹ تھا، نجف اشرف کے ایئرپورٹ پہ بھی وہی ٹیسٹ تھا، تہران میں بھی ٹیسٹ وہی تھا، لیکن نام سب جگہ بدلے ہوئے تھے۔ بھئی ہندوستان میں اس کا نام، لکھنؤ میں اس کا نام پانی تھا، نجف میں عرب میں اس کا نام ماں تھا، اور ایران میں اس کا نام آب ہو گیا۔ تینوں جگہ نام بدلے ہوئے ہیں، لیکن تینوں جگہ کے پانی کا ٹیسٹ ایک ہی ہے۔
کہیں کوئی فرق نہیں ہے. تو بس اسی طرح سے وفا کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو بہت پرانی ہے. اسی وفا کی تاریخ کو مکے میں ابو طالب کہتے ہیں, مدینے میں علی ابن ابی طالب کہتے ہیں, اور کربلا میں عباس ابن علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. صلوات پڑھیں تو عزیزان گرامی, بات کی وفا کی آ گئی تو اس لیے میں نے آپ کی خدمت کر دیا. تو میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ امام حسین کا تعارف جتنا کرایا ہے اتنا کسی شے کا تعارف نہیں کرایا. یہاں تک یہ آخری بات یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت آپ خطبہ جمعہ دے رہے ہیں, مسجد النبوی بھری پڑی ہے, اور ہمارے امام حسین جو ابھی بچے ہیں, چھوٹے ہیں, وہ آئے. اچھا, تاریخوں میں تو یہی لکھا ہوا ہے کہ گر گئے. جو گر جائے وہ امام نہیں ہوتا. جو گر جائے وہ امام نہیں ہوتا. ابا میں پیر الجھا, صرف الجھا تھا, گر سکتے تھے لیکن چونکہ امامت گرتی نہیں, اور ظاہر ہے کہ امامت گر بھی کیسے جائے جب رسالت دیکھ رہی ہو. جب رسالت دیکھ رہی ہو تو رسول نے جیسے اس منظر کو دیکھا فوراً خود اترے, جبکہ خطبہ دے رہے ہیں, توحید بیان ہو رہی ہے, رسالت بیان ہو رہی ہے, نماز کے مسائل, تقوی کے مسائل بیان ہو رہے ہیں. ان سب کو چھوڑا, منبر سے اترے اور جلدی سے حسین کو گرنے سے بچا دیا. حسین گر نہیں پائے, گرنے سے, اگر گر جاتے تو بھی کیا کمال تھا, گرنے سے بچا لیا اور فوراً گود میں لے لیا. اور گود میں جب لیا تو پھر لے کے آئے, کہاں لے کے آئے, منبر پہ. یہ نہیں کہ وہاں نیچے بیٹھا دیا. جیسے ہمارا بچہ اگر ایسا ہو جائے تو ایک تو ہم اگر ایسا کریں تو آپ خود پریشان ہو جائیں گے, یہ کیا ہو رہا ہے, منبر سے اتر آئے. ایسا ہم کر نہیں سکتے. اور اگر ہم بٹھائیں گے بھی زیادہ زیادہ, ہم کہہ دیں گے بھائی فلاں صاحب آپ بچے کو اٹھا دیجئے یا میرے قریب بٹھا دیجئے. رسول نے یہ بھی تو نہیں کیا. رسول نے یہ بھی نہیں کیا. رسول منبر پہ ہیں اور رسول کہہ دیتے, بڑے بڑے لوگ تھے, بزرگ تھے, یہ تو بچے تھے, کوئی بھی سنبھال لیتا. لیکن نہیں, کہا چونکہ یہ امام ہے, امامت کو نجس ہاتھ نہیں لگ سکتے, نہیں لگ سکتے, لہذا خود اترے. اور جب خود اترے تو گود میں اٹھایا, بالکل اس طرح اٹھایا کہ امام حسین کا چہرہ آگے ہو گیا, رسول کا چہرہ امام حسین کی پیٹھ کی طرف, یعنی جو پیٹھ تھی اس کی طرف تھا. تو گویا ہم نے جب دیکھا منظر, بالکل غدیر کا منظر نظر آیا, غدیر کا منظر نظر آیا کہ رسول نے علی کو ایسے اٹھایا تھا کہ صرف علی کا چہرہ دکھ رہا تھا کہ دیکھو ہم تو چھپ جائیں گے, ہم تو دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, ہمارے بعد یہ علی ہیں. بالکل اسی طرح منبر کے اوپر جا کے حسین نے اپنے چہرے کو رسول نے اپنے چہرے کو چھپا لیا اور حسین کا چہرہ بلند کر دیا اور کہا ھذا حسین فارفو ہو, یہ حسین ہے, اسے پہچانو. ابو ہو فی الجنہ, جدہ فی الجنہ, امہ فی الجنہ, محبہ فی الجنہ, محب محبہ فی الجنہ. صلوات پڑھیں بر لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. یا علی مدد, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بس عزیزان گرامی, تو اس طرح سے حسین کا تعارف کرا. یہ حسین ہے, اسے پہچانو. اس کی ماں بھی جنت میں, اس کا باپ بھی جنت میں, اس کے دادا بھی جنت میں, اس کی دادی بھی جنت میں, اس کے نانا بھی جنت میں, اس کی نانی بھی جنت میں, اس کے چاہنے والے بھی جنت میں, اس کے چاہنے والوں کے چاہنے والے بھی جنت میں. اور عزیزان گرامی, امام حسین کو بہت کچھ ہونا ہے. آپ دیکھیے کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا. یہ ہے فضائل حسین. فضائل حسین کی محسوس ہی نہیں ہوتا. اب ظاہر ہے کہ امام حسین کا کیوں اتنا تعارف کرایا, کیوں تعارف کرایا, وہ یہ کہ آپ خود کربلا میں دیکھیں. اسی لیے یہ بھی ارشاد فرمایا حسین منی و انا من الحسین, میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو کربلا سے پہلے تک تو حسین منی ہے کہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا نواسا ہے یہ. لیکن کربلا میں
انا من الحسین ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر حسین نہ ہوتے تو رسول نہ ہوتے، امامت نہ ہوتی، رسالت نہ ہوتی، توحید نہ ہوتی، کچھ نہ ہوتا، دین نہ ہوتا. تو انا من الحسین اس لیے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں. اگر حسین نہیں ہوتا تو پھر میری رسالت بھی خطرے میں تھی، امامت بھی خطرے میں تھی، الوہیت بھی، توحید بھی، قرآن بھی. کیونکہ وہ جنگ کے لیے آئے تھے، حسین جنگ کے لیے نہیں آئے تھے. حسین تو اس دن بھی یہی کہہ رہے تھے ہم تو امر بالمعروف کے لیے آئے تھے، ہم تو امر بالمعروف کرنا چاہتے ہیں، نہیں انل منکر کرنا چاہتے ہیں، تم راہ راست پر آ جاؤ. لیکن جب وہ راہ راست پہ نہیں آئے تو پھر بھی حسین کی طرف سے کوئی تیر نہیں چلا ہے. پہلا تیر جو چلا ہے تو جو چلانے والا ہے وہ کہتا ہے کہ تم سب گواہ رہنا کہ پہلا تیر قیام حسینی کی طرف میں چلا رہا ہوں. عزیزان گرامی، پھر تیر پہ تیر آتے رہے، اصحاب جاتے رہے، یہاں تک کہ سب شہید ہو گئے، صرف تنہا حسین بچے. جب حسین بچے تو حسین نے آواز استغاثہ بلند کی. حسین نے آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من معین، جو ہماری مدد کرے. عزیزان گرامی، بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی. حسین در خیمہ میں گئے، کہ زینب سب نے تو رخصت کر دیا تھا، اب یہ بیویاں کیوں رو رہی ہیں؟ کہا آپ کی آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ بیویاں تڑپ گئیں. کہا کہ اب کیا چاہتی ہیں؟ کہا آپ کا آخری دیدار چاہتی ہیں. کیسے دیدار ہو؟ کہا کہ آپ درمیان میں آ جائیے خیمے میں. چاروں طرف سے بیوی آ گیا، یہاں تک کہ بی بی زینب کی طرف نگاہ گئی، نظریں جھکا لی.